بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اذا کبھی اپنے استقبال کے معنی سے خارج ہو کر ماضی کے معنی میں آتا ہے، جیسے اذ اپنے ماضی کے معنی سے نکل کر کبھی کبھی مستقبل کے معنی میں آیا کرتا ہے۔ الفصل الثانی فی خروجها عن الاستقبال۔ فصل دوم اس میں کہ اذا استقبال کے معنی سے خارج ہو کر ماضی کے معنی میں آتا ہے۔ وذالک علی وجہین، اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، اذا کبھی ماضی کے معنی میں آئے گا اور اذا کبھی کچھ اور معنی میں آئے گا۔ ذالک علی وجہین، ذالک یعنی مستقبل کے معنی سے خارج ہونا دو طریقے پر ہوتا ہے۔ احدہما، ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ ان تجیء للماضی، کہ اذا جو مستقبل والا ہے وہ کبھی ماضی کے لیے آتا ہے۔ کما جاءت اذ للمستقبل، جیسے کہ اذ جو ماضی والا تھا وہ کبھی کبھی مستقبل کے لیے آیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو الٹ۔ فی قول بعض عرب کے قولوں میں، ذالک یعنی یہ اذا مستقبل والا ماضی کے معنی میں کب آتا ہے، جیسے کہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا۔ یہ اس جنگ کی بات ہے، جنگ تبوک کی، کہ کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس جنگ تبوک میں جانے کے لیے اتنا دور کا سفر ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے، جو دور تک جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، جو ہے ہم اتنے فقیر ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے کہا واللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ حقیقت میں پیغمبر تھا ہی نہیں ہے نا۔ تو بیچارے وہ مایوس جو ہے جنگ میں جانا چاہتے تھے لیکن کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ لوگ واپس چلے گئے بیچارے، کیا کریں، ان کے پاس جانے کے لیے کوئی سواری کا انتظام ہی نہیں تھا بیچارے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ان مومنین پر الزام نہ ڈالو کہ جو بیچارے مجبوری کی خاطر جنگ میں نہیں جا سکے، کیونکہ ان کے پاس سواری کا جانور نہیں تھا، دو ہزاروں میل طے کر کے جانا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو ان پر الزام نہیں لگا کہ وہ جنگ سے کیوں فرار کر گئے۔ وہ جنگ سے فرار نہیں کیا، وہ تو بہت شوق سے آنا چاہتے تھے، لیکن بیچارے کیا کریں، مجبوری کے اسے کوئی سامان نہیں جس سے جا سکے۔ کہ ان کو برا بھلا نہیں کہو، یعنی ہاں یہ صحیح لوگ تھے، یعنی ہاں ان کی بڑی خواہش تھی۔ بلکہ ایک جملہ جو ہے روایات میں بہت عجیب جملہ ملتا، ان غریبوں کو آج پہلی مرتبہ غربت کا احساس ہوا کہ ہم غربت کی وجہ سے جنگ میں پیغمبر کے ساتھ نہیں جا سکے۔ یہ احساس غربت کا پہلی مرتبہ ان کو ہوا ہے، ہم کتنے بدبخت ہیں کہ پیغمبر سے جو ہے جدا ہو رہے ہیں، اتنے محبت کرنے والے تھے پیغمبر۔ تو ان لوگوں کے الزام نہیں ٹھہراؤ کہ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، یہ منافق نہیں، سچے انسان ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں مثلا، ہاں سمجھ میں ہے کہ ولا علی الذین، اور ان کو برا بھلا نہ کہو ان لوگوں پر کہ اذا ما اتوک، کہ جب وہ اے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو اٹھا کے کسی سواری پر لے جائیں، قلت، تو آپ ان کو کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لے جائیں، آپ اپنی سواریوں پر ہمیں لے جائیں. تو آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم، میرے پاس بھی خدا کی قسم نہیں ہے کچھ بھی، کیا کروں، میں بھی کنگلا ہوں نہیں. ہاں، لا اجد، نہیں پاتا ہوں، ماں وہ اونٹ کہ احملکم، کہ اس پر میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں، علیہ، جس سواری پر ہم آپ کو لے جائیں. تو تولو، تو بیچارے مایوس ہو کے پلٹ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ محبت کرتے، جانا چاہتے لیکن نہیں جا سکتے. کیا کریں، اتنی دور سفر بغیر سواری کے تو نہیں جا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اذا کی بحث ہے کہ اذا ما اتوک لا قلت لا اجد ما احملکم. تو اذا ما اتوک، اذا آتا مستقبل کے لیے. اور یہ لوگ جو ہے آج پیغمبر کی خدمت میں آئے، آیت اتری، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ماضی کا واقعہ ہے. آیت اتری اس سے پہلے کا واقعہ جنگ تبوک کا واقعہ، تو یہ ماضی کا واقعہ تھا. اس کے بعد اذا جو ہے کیا آئے مستقبل کے لیے، مستقبل کے آنے کے ماضی کے لیے آئے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تھے تو تم نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ اذا ماضی کے لیے ہے کیونکہ آیت اترنے سے کچھ عرصے پہلے وہ لوگ آئے تھے، اس کا واقعہ پہلے، آیت بعد میں اتری ہے، تو یہ ماضی کا واقعہ ہو گیا. دوسری آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. جب یہ آیت اتری اس سے پہلے یہ واقعہ ہوتا تھا کہ عرب میں جب بھی تجارتی قافلے آتے تھے تو ڈھول بجاتے ہوئے آتے تھے، ڈھول ڈماکے بجاتے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی تاجر حضرات اپنا سامان لے کر آ گئے ہیں. نہیں کوئی اس وقت میڈیا تو نہیں تھا، کوئی خبر دینے والے کوئی راستہ نہیں تھا، بس ڈھول بجاتے تو پتہ چلتا کہ یہ جو ہے آ گئے ہیں. تو قرآن نے نقل کیا کہ جب پیغمبر اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ اٹھ کے بھاگ گئے. ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ تجارت کے پیچھے بھاگے، ڈھول ڈماکے کی آواز کے پیچھے بھاگ گئے. اس کو نقل کر رہے قرآن کہ اذا رأوا تجارةً، جب وہ تجارت کے قافلوں کو دیکھتے ہیں، او لہوا، یا ڈھول ڈماکے کی آواز کو سنتے ہیں، انفضوا الیہا، تو تجارت اور ڈھول ڈماکے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور تجھے وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ جو خطبہ دیتے رہے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. ہاں، ایسا ہو جاتا ہے نا. تو یہ واقعہ پہلے ہوا تھا، قرآن کی آیت بعد میں اتری. تو یہ ماضی کے واقعے کی طرف اذا اشارہ کر رہا ہے، تو اذا ہے ماضی کے لیے. ہاں، پھر جو ہے قول شاعر ہے، قول شاعر، یہ بھی اسی معنی کہ اذا جو ہے ماضی کے معنی میں آئے گا جبکہ ہے مستقبل کے لیے. ندمان یزید الکأس طیبا، سقیت اذا تغبرت النجوم. پشیمانی ہے کہ وہ جو زیادہ کر دیتی ہے اس وقت کہ جب اس شراب کے جام کو پیا جاتا ہے. اور میں شراب کا جام اس وقت منہ میں لگاتا ہوں کہ جب شراب کے جام کا سب سے زیادہ مزہ ہوتا ہے صبح کے وقت.
جب ستارے ایک دم ڈھل جاتے ہیں اور صبح نکلنے والی ہے، اس وقت شراب کو مزہ ہے نہیں۔ ندمان، پشیمانی ہے کہ یزید الکأس، کہ جو زیادہ کر دیتا ہے اس شراب پینے کو، کہ طیباً، جس شراب پینے کا مزہ بہت صبح کے وقت زیادہ آتا ہے نہیں۔ سقی، تو میں اس وقت شراب پیتا ہوں اذا تغورت النجوم، جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو اس وقت صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے اور ستارے ڈوب جاتے ہیں، تب جو ہے میں اس شراب کے جام کو پیا کرتا ہوں، اور اس وقت جو ہے پشیمانی بڑھتی تو ہے لیکن مزہ اس وقت شراب پینے کا ہے۔ ہاں، شراب پینے کا بھی مزہ ہوتا ہے نا، کون سا ٹائم شراب پینے کا مزے کا وہ بتا رہے ہیں نا۔ پشیمانی تو آتی ہے اس سے یار نا۔ تو یہاں پر اذا تغورت النجوم، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرا کہ جو شراب پینے کا واقعہ تھا، اس کے بعد شاعر یہ پینے کے بعد یہ شعر کہتا ہے، تو ماضی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس طرح جو ہے ہماری جوانی گزری، کہ راتوں کو جب جو ہے ستارے غروب کر جاتے تھے اور صبح نکلنا تھے، تب شراب پینے کا مزہ تھا۔ جیسے اچھا، اس میں ایک اور معنی بھی کیا گیا پشامن ندمان، ان کا معنی کیا؟ ندیم۔ ندیم یعنی اپنے دوستوں، کہتے ہیں دوست حضرات کی گیدرنگ ہو اس کو ندیم کہتے ہیں۔ ندیم جو ہے وہ ساتھی ہوتا ہے، ندمان یعنی اس کی جمع ہے۔ یہ جو ساتھی حضرات ہوتے ہیں وہ شراب پینے کے مزے کو بڑھا دیا کرتا ہے اس وقت کہ جب میں جو ہے شراب اس وقت پیتا ہوں جو صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے۔ تو ندمانوں کا یہ معنی بھی ہے ندیم کے معنی میں، ندیم یعنی دوست حضرات۔ تو یہاں پر اذا تغورت النجوم، اذا مستقبل کے، لیکن یہاں پر آیا ماضی کے واقعے کو بتانے کے لیے کہ شراب پینے کا مزہ کب ہوا کرتا تھا ہماری زندگی میں۔ تو اذا آتا ہے مستقبل کے معنی کے لیے، لیکن آتا ہے ماضی کے لیے بھی کبھی کبھی۔ والثانی ان تجیء للحال، دوسرا یہ کہ یہ اذا جو مستقبل کے لیے زمان حال کے لیے بھی آتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں، وذالک بعد القسم، اور وہ جب حال کے لیے آتا تو قسم کے بعد آئے گا حال کے لیے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی رات کو جب چھا جاتی ہے، جب بول رہا ہے اسی وقت کے بعد، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کی قسم جب رات چھا جاتی اسی وقت، اذا جو ہے حال کے، جب رات چھاتی اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، اس رات کی قسم کہ جب جو رات جو ہے چھا جایا کرتی ہے، اسی رات کی قسم۔ والنجم اذا ہوا، اور اس ستارے کی قسم جب وہ طلوع کر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے طلوع کرنے کے وقت ہی اللہ بول رہا ہے، اس کے وقت یہ زمان حال کے لیے اذا ہے کہ جب ستارہ طلوع کرنے کا وقت ہے اسی وقت، یہ طلوع کرنے کا وقت اور ستاروں کی قسم کھانے کا وقت ایک ہے۔ لیکن یہاں پر اشتباہ ہو گیا ہے، اس قیلہ والے کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت گڑبڑ کر دی انہوں نے۔ قیل لأنها لو كانت للاستقبال، قیلہ نے کہا کہ اگر یہ اذا مستقبل کے لیے ہوتا لم تکن ظرفا للقسم، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو قسم کھاتا ہے آدمی وہ
کہ میں قسم کھاتا ہوں تو یہ کیا زمانہ حال کے لیے ہے، اور یہ اگر مستقبل کے لیے ہو جائے قسم کھاتا ہوں ابھی، اور اذا ہو جائے ظرف زمان استقبال کے لیے، تو ایک ہی چیز میں ظرف زمان استقبالی بھی ہو جائے اور ایک ہی چیز کے اندر حال بھی ہو جائے، حال و استقبال دونوں کے جمع ہونے لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کہ ایک ہی ٹائم مستقبل بھی ہو حال بھی ہو، دونوں زمانے ایک ہی جز میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اشکال کے قیلہ نہ آ کر کے یہ غلطی ہے یہاں پر ان کی، کہ اذا کو حال کے معنی میں لیا ہے، یہ لأنها لو كانت للاستقبال ہے، کیونکہ اگر جو ہے اذا استقبال کے معنی میں لیا جائے لم تکن ظرفا لفعل القسم، تو استقبال والی چیز کے لیے امکان ہی نہیں کہ وہ فعل قسم کے لیے اقسم جو تقدیر میں والنجم متعلق اقسم، تو اقسم جو فعل ہے اس کے لیے ظرف واقع ہو جائے اذا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اقسم میں ابھی قسم کھاتا ہوں، یعنی ستارے کی قسم اور جو رات کی قسم یہ ابھی کے لیے، اور یہ اذا ہو جائے استقبال کے لیے ظرف مستقبل ہو جائے تو حال اور استقبال دونوں ایک ساتھ جمع ہونا لازم آئے گا، اور ایک ہی زمانے میں حال استقبال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ لأنہا کیونکہ اذا لو کانت للاستقبال، اگر استقبال کے لیے ہوتا لم تکن ظرفا لفعل المستقبل، تو یہ اذا ظرف نہیں ہو سکتا فعل قسم کے لیے، یعنی اقسموں کے لیے جو نجم سے پہلے موجود ہے تقدیر میں، اقسم و حال کے لیے اذا استقبالیہ نہیں آ سکتا ہے۔ لأنہ انشاء، کیونکہ قسم انشاء ہمیشہ زمانہ حال میں ہوا کرتا ہے، قسم اور انشاء جو ہے کیا ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، اور اذا ہو جائے گا مستقبل میں کہ جب وہ ستارے ڈھل جائیں گے مثلا، یا ستارہ ابھر جائے گا، رات ڈھا جائے گی مثلا۔ انشاء والنجم واو قسمیہ متعلق اقسم ہے، اقسم فعل ضمیر انا فاعل، اقسم قسم ہے، قسم انشاء ہے، اور انشاء ہمیشہ زمانہ حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ انشاء جو ہے زمانہ حال۔ قسم انشاء کیسے ہوگا؟ انشاء تو اس میں ہوگا نا جس میں طلب، میں قسم کھاتا ہوں، تو قسم سے یہ اقسموں میں طلب یہ ہے کہ میں مقسم علیہ کو طلب کر رہا ہوں، جس پر قسم کھائی جائے اس کو طلب کر رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ انشاء سب کو پتہ ہے کہ قسم جو ہے انشاء ہوا کرتا ہے، یہ سب کو مشہور ہے نا۔ انشاء ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، زمانہ حال میں۔ لا اخبار عن قسم یاتی، یہ خبر دینا نہیں ہے اقسموں کہ اس قسم کے بارے میں جو ان قریب آئے گی، نہیں، ابھی قسم کھاتا ہوں، تو یہ زمانہ حال کے لیے ہوا کرتا، اور اذا ہو جائے مستقبل کے لیے ظرف زمانی، تو حال اور استقبال دونوں ایک زمانے میں موجود نہیں ہو سکتا ہے۔ لأن قسم اللہ تعالی قدیم، یہ ایک نیا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اشاعرہ نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ ایک نظریہ احمد حنبل کا، اور نظریہ یہ ہے، احمد حنبل یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید وہ پورا کا پورا قدیم ہے، اللہ جس طرح قدیم ہے۔ قدیم کس کو ہے کہ پہلے نہیں تھا، نہیں، اللہ حادث اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنے، اور قدیم وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اس میں نہ ہونے کو بھی تصور ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں قدیم ہے اللہ کی طرح، احمد حنبل کا نظریہ یہ ہے، بلکہ اس پر مبالغہ کر کے کہا قرآن مجید نہیں، ان کی جلد بھی قدیم ہے، ان کے اوراق بھی قدیم ہے، ان کی سیاہی بھی قدیم ہے، جبکہ وہ پچھلے سال تاج کمپنی سے چھپائے رہے۔ تو یہ کیسے قدیم ہو گیا نا؟
ابھی گائے کو ذبح کر کے چمڑی کا پہلے بناتے تھے، چمڑی ابھی جو ہے ہمارے سامنے گائے سے بنا کر کے اس کے اوپر لکھا گیا ہے، اس کے وہ قدیم کے قائل ہو جائے تھے. تو یہ کیسا قدیم ہے نا، جن کا نظریہ باطل ہے. جیسے امام کعبہ نے ابھی کہہ دیا کہ فلسطین کی جو جنگ جاری ہے وہ فتنہ ہے اور رافضی لوگ لڑ رہے ہیں، جو ہے آنکھوں میں جھوٹ دھول جھانک رہے ہیں. یہاں پر بھی یہی کہ بھائی گائے کو ابھی ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا، تو یہ کون سے قدیم ہو گیا؟ تو ابھی ہمارے سامنے جو حادث ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کے کچھ فالوور جو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن مجید سب جو ہے قدیم ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ہاں یہ جو پہلا نظریہ صرف قرآن کے بارے میں، اور ہمارا چیز تو ملتا جلتا نہیں کہ قرآن پہلے ایسے لوگ محفوظ کا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ذہن میں وہ قدیم ہے، نہیں کہ جو ہے وہ جو اترا ہے وہ قدیم ہے. وہ جو ہے پیغمبر اسلام جو قرآن مجید بازار میں بکتا ہے وہ تھوڑی کوئی قدیم مانتے ہیں. یہ تو وہ کہ سب قدیم ہیں. خیر، نظریہ صحیح ہو نا، بتانے کی بات یہ کہ انشاء کیسے بنتا ہے اور جو ہے حال کا معنی کیوں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اقسمو، یہ جو ہے جب اللہ نے قسم کھائی قرآن مجید میں تو قدیم ہو گیا کہ نہیں ہو؟ قرآن مجید کا حصہ ہو گیا نا، تو قدیم ہو گیا نہیں. لأن قسم اللہ سبحانہ قدیم، کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے قرآن مجید میں وہ قدیم ہو گئے، کیونکہ قرآن پورا قدیم ہے نہیں. اور جب قسم کھائی قدیم ہے تو یہ سب قدیم ہے نا، وہ پرانے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے. ابھی زمانہ حال تک چلا آ رہا ہے، ابھی بھی ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مستقبل کی خبر نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ تو چلا آ رہا ہے، زمانہ حال میں ہے. تو ایک اشکال تو ان کے اوپر ہے کہ یہ جو ہے قیلہ نے آ کے کہا کہ زمانہ حال میں. ہم کہتے ہیں زمانہ حال میں نہیں ہے، جو لوگ قدیم کے قائل ہیں تو زمانہ ماضی سے مانتے قرآن مجید ہے یعنی. تو حال والا زمانہ بھی نہیں ہو گیا، تو ماضی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. دوسری بات یہ وَلَا لِكَوْنٍ مَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِّن وَاللَّيْلِ. فرماتے ہیں کہ یہ اذا ظرف زمانی نہیں ہو سکتا، جیسے قسم کے لیے اسی طریقے سے یہ ظرف زمانی نہیں ہو سکتا ہے اس کون کے لیے. اس کو محذوف رکھ کر واللیل کو حال بنایا جائے، یعنی واللیل کے تقدیر میں جو کائنون ہیں اس ضمیر کائنون کے لیے حال بنایا جائے. یعنی یوں کہا جائے اقسم حالک یا اقسم کائنن اذا. کائنن اذا یعنی کیا؟ کائنن کے اندر ایک ضمیر ہے حال کہ جو اقسموں کے فاعل کی طرف پلٹتی ہے، اور اذا جو ہے اس کے لیے حال واقع ہو جائے. تو یہ حال ایک طرف سے حل ہو کائنن، دوسری طرف سے استقبال ہو جائے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. یوں کہنا چاہیے وَلَا لِكَوْنٍ، کون سے ہونا کائنن، محذوف جو محذوف ہے اذا سے پہلے، ہوا حال وہ حال ہو جائے کس کے لیے؟ من واللیل، واللیل کائنن والاقسم واللیل کائنن. اقسموں کے بعد کائنن جو ہے اس سے واللیل متعلق ہو کے کائنن جو ہے وہ حال واقع ہو جائے اس اقسموں کی ضمیر کے لیے، اور اذا اس کے لیے ظرف واقع ہو جائے.
تو حال ایک طرف سے ہو جائے کائناً، دوسری طرف سے اذا کے مستقبل کے لیے ہو جائے، تو حال و استقبال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولا لکون، یہ اذا جو ہے وہ ظرف زمانی نہیں ہو سکتا کون کے لیے بھی، جیسے اقسموں کے لیے نہیں ہو سکتا، اس طرح کائناً کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ محذوف، جو کائناً محذوف ہے، ہوا حالون، کہ یہ جو اذا ہے نہیں ہوا نہیں، یہ کون جو حال ہو جائے، من واللیل، حال ہو جائے واللیل کے لیے، واللیل اذا یغشا کے لیے، تو یہ واللیل اذا یغشا کے لیے ہو جائے تو حال ہونا اور یہ اذا یغشا جو ہے ظرف استقبالی ہو جائے، دونوں حال و استقبال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ کائن جو ہے حال بھی ہو جائے، اذا جو ہے مستقبل کے لیے ہو جائے، یہ دونوں کون جو محذوف ہے جو حال ہے، من واللیل والنجم، حال واللیل والنجم کے لیے، لأن الحال والاستقبال متنافیان، یہ حال و استقبال دونوں ایک دوسرے کے متنافی ہے۔ وَإِذَا بَطَلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ، یہ دونوں وجہ باطل ہے، یعنی اقسموں کے لیے حل قرار دیں یا کائناً کے کو حل قرار دے دیں تقدیر میں رکھ کر کے، دونوں صورتوں میں، اور دونوں کے لیے اذا کو متعلق قرار دیں، اذا ظرفیہ قرار دیں، تو یہ مستقبل کے لیے وہ حال کے لیے ہو جائے گا، کہ دونوں جمع ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَلَ هَذَا الْوَجْهَانِ، یہ دو وجہ باطل ہے، تَعَيَّنَ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَالُ، تو معین ہوا کہ یہ اذا ظرف واقع ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، یا تو اقسموں کے لیے یا کائناً کے لیے ظرف واقع ہوگا، عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَالُ، اس بنیاد پر کہ اذا سے حال کا معنی لیا جائے، اور حال کا معنی کب لیں گے؟ جب اقسموں کو قسم کو حال کے لیے، اذا کو بھی حال کے لیے لیں، تب جو ہے دونوں حال زمانہ حال کے لیے ہوگا۔ اور حال کے لیے کب لیں گے؟ حال کے لیے اس وقت لیں گے کہ جب جو ہے ظرفیات سے خالی کر کے اذا کو حال کے لیے قرار دیا جائے گا، تب، کیونکہ اذا تو مستقبل کے لیے آتا ہے، اس لیے اب حال کے لیے قرار دیں گے انہیں۔ ہاں، تو یہ دلیل تھی حال کے ہونے کی، نہ مستقبل ہونے کی۔ لیکن اس پر اشکال وارد ہے کہ انہوں نے ایک اشتباہ کیا ہے، اشتباہ یہ کہ حال، لفظ حال سے اشتباہ کر دیا۔ حال ایک تو زمان حال ہوتا ہے، اور ایک حال ذوالحال کے مقابل میں، ان دونوں کے درمیان انہوں نے اشتباہ کر دیا اصل میں، اس لیے جو ہے اس میں غلطی ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم